لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1442 سن ہجری کے محرم الحرام کا مہینہ الحمدللہ سایہ فگن ہے۔ ذکر حسین کے چرچے ہیں ہر طرف، الحمدللہ شہدائے کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عام ہے۔ لوگ محفلیں کر کے ان کے ذکر سن کر کے الحمدللہ اپنے ایمان کو، اپنی روحانیت کو، اپنے باطن کو تازگی عطا کرنے کی، تازگی دینے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کرنے کی مسلسل سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے اس بیان میں میں آپ کو عرض کروں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی کیا برکتیں تھیں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد جو آپ کے مبارک سر سے کرامتیں ظاہر ہوئی تھی، برکتیں ظاہر ہوئی تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے حق ہونے کی جو باتیں سامنے آئی تھی، ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر کربلا کے بعد جب ابن زیاد بدنہاد کے اس گھر میں پہنچا اور اس کے پاس پہنچا تو اس وقت کیا ابن زیاد بدنہاد نے، اس بدبخت ابن زیاد نے امام حسین کے سر انور کے ساتھ جو معاملات کیا تھا اور اس کے جواب کیا ملے تھے، اس تعلق سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جب ابن زیاد کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پہنچا تو ابن زیاد نے اپنے گھر میں، اپنے قلعے میں داخل ہونے کے لیے، اپنے دربار میں داخل ہونے کے لیے اذن عام دے دیا، یعنی تمام لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ ایک بھاری تماشائی لوگ وہاں حاضر ہو گئے۔ بھرے دربار میں اس کے سامنے امام علی مقام کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ آہستہ آہستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا۔ اس مردود کی گستاخی اور بے ادبی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے، تڑپ اٹھے اور درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا کہ او ابن مرجانہ، یہ ابن مرجانہ ابن زیاد کو کہا جاتا تھا، چونکہ ابن زیاد کی ماں کا نام مرجانہ تھا، اس لیے یہ ابن مرجانہ کے طور پر اس کو کہا جاتا تھا۔ کہنے لگے کہ اے ابن مرجانہ، یہ لکڑی امام پاک کے لبہائے مبارک اور دندان شریف سے ہٹا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یعنی وہ بدبخت ابن زیاد جب ڈنڈے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہونٹ اور مبارک دانتوں پر ٹھوکر مار رہے تھے نا، تو رسول اللہ کے صحابی زید بن ارقم نے کہا کہ اے ابن زیاد، ہٹا لے اپنے ڈنڈے کو، میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایسا کہہ کر وہ صحابی رسول زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے بہت رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں ضرور تیری گردن سے تیرا سر جدا کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں زانو پر حسن اور بائیں زانو پر حسین تھے، آپ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ، میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں، تو اے بدنہاد، تو نے امانت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا ہے؟ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا حضرت زید بن ارقم نے کہ اے کوفیو، خدا تم سے کبھی خوش نہ ہو، تم نے فرزند رسول اللہ کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنے اوپر مسلط کیا، اب یہ تمہارے اچھوں کو مارے گا اور تمہارے بروں کو چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر حضرت زید روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں، یہ جو پہلی روایت میں نے آپ کو عرض کیا، یہ الحمدللہ ابن ابی دنیا کی صواعق محرکہ صفحہ نمبر 196 میں لکھی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ایک کشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، تو اس وقت میں اس کے پاس تھا، اور تو اس نے آپ کے حسن و جمال میں کچھ کلام کیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ کی ناک پر مارتا تھا۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ حسین بہت زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے وسما کا خضاب کیا ہوا تھا۔ ان دنوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسما کا خضاب کیا ہوا تھا۔ یہ روایت ترمذی باب مناقب الحسنین بخاری شریف صفحہ 535 جلد اول میں بھی الحمدللہ یہ حدیث پاک یعنی ترمذی میں بھی اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت امام علی مقام کا سر انور ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو قاتل نے بڑے فخر کے ساتھ کہا، ایک شعر پڑھا اس نے، جس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اونٹوں کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے ایک نامور بلند مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جو بلحاظ مادر و پیدر اور حسب و نسب سب لوگوں سے بہتر تھا۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر تیرے نزدیک وہ ایسے ہی فضائل والے تھے تو پھر تو نے ان کو قتل کیوں کیا؟ کیوں اس کو قتل کیا؟ تو خدا کی قسم تیرے لیے اس کا بہتر صلہ میری طرف سے یہی ہے کہ تجھے بھی انہی کے پاس پہنچا دوں۔ پھر اس کی گردن مار دی۔ یعنی امام حسین کا جو قاتل تھا نا، وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہی بیان کر رہا تھا، وہ بھی ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ جب اتنا مرتبہ تیرے نزدیک ان کا ہے تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے ہی قاتل حسین کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی امام حسین کے قتل کے جو نتیجے تھے نا، وہ الحمدللہ وہیں سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ قاتلین امام حسین جو ہے، امام حسین کے جو قتل کرنے والے ہیں، یہ کہیں پر بھی صحیح سلامت نہ رہیں، بلکہ ان کے ساتھ برا سے برا معاملہ، برا سے برا ان کا انجام ہو، یہ تبھی سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ بات الصواعق المحرکہ صفحہ 195 اور سعادت الکونین صفحہ 117، نور الابصار صفحہ 144 میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں آپ آئینہ قیامت جو علامہ حسن رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کتاب کے تعلق سے میں آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے قافلے سمیت امام حسین کے سر کو ملک شام لے کر کے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کا مبارک سر نیزہ پہ تھا، امام حسین کا جو سر تھا وہ نیزہ پر تھا۔ راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وہ تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچا، قرآن پاک کی اس آیت پر کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ، کیا تو نے جانا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں سے اچنبھا تھے؟ جب اس آیت پر وہ پہنچے نا تو سر مبارک نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر انور سے یہ آواز آئی کہ یا تالی القرآن اعجب من قصت اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ امام حسین کے سر سے آواز آئی کہ اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا۔ ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے تھے۔ یہ بات شرح الصدور کے صفحہ نمبر 212 میں لکھی ہے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو پوچھا تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک راہب نے، ایک نصرانی نے، ایک عیسائی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین کا سر ہے، رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے جو ہم نے قتل کر کے ان کے سر کو نیزے پہ پرو کے لائے ہیں۔ تو اس نصرانی نے کہا تم بہت برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ اس نصرانی نے کہا 10,000 اشرفیاں قبول کر لو اور اس کے بدلے میں صرف ایک رات ان کا کٹا ہوا سر میرے پاس رہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس سر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے کتوں نے قبول کر لیا، وہ تو دنیا دار تھے ہی۔ راہب نے سر مبارک کو دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا۔
ایک نور بلند ہوا، جیسے اسے وہ دیکھا کہ ایک نور بلند ہوتا پایا، راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا اور اس کا مال و مٹا چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ یعنی رات بھر جو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر کی خدمت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت کا بدلہ الحمدللہ اتنی بڑی نعمت دے کر عطا فرمایا کہ جیسے ہی صبح ہوئی رب نے ان کی دل کی دنیا بدلا اور وہ راہب و نصرانی اسلام قبول کر کے اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں ہی گزار دی۔ صبح ان خبیثوں نے اشرفیوں کے توڑے، جب خود صبح انہوں نے اشرفیوں کو دیکھا کہ آپس میں اس کو تقسیم کر لیں، تو جب دیکھا تو سب کے سب اشرفیاں ٹھیکریاں بن گئی تھی، یعنی سب کے سب بیکار ہو گئی تھی۔ ان کے ایک طرف لکھا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ٹھیکریاں ہو گئی ہے تو ان اشرفیوں کے ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ہرگز اللہ کو غافل نہ جانو ظالموں کے کام سے۔ اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ اب جانے جاتے ہیں ظلم کرنے والے کس پلٹے پر پلٹنا کھاتے ہیں۔ یعنی یہ سر انور کے تعلق سے کچھ ایسی ایمان افروز باتیں تھیں جو کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ذکر حسین سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی کوشش کیجئے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ذکر حسین الحمدللہ ایمان کی، روحانیت کی، باطن کی، قلب کی، جگر کی، اور الحمدللہ ایک عجب سکون ذکر حسین میں ہے۔ اور ہو سکے تو ذکر حسین کو سن کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار پہ ان کے کردار پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور کردار حسین پر اپنے کردار کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو برکتیں نصیب ہوگی، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں اور ان کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔